الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں میں آپ کا ٹیچر نوید محمد عظیم نقشبندی، اور ہمارا نیا موضوع آج رپورٹ نویسی، جو کہ او لیولز اردو سلیبس بی پیپر 1 کا ایک ٹاپک ہے، اور اس کے کل نمبر 20 ہوتے ہیں، اور الفاظ کی حد ہے 200۔ ہمارا سوال ہے آج کا، سوال دیکھیے گا، نوجوانوں کے لیے اخبارات کی اہمیت پر اپنے اسکول میگزین کے لیے ایک رپورٹ تحریر کریں۔ صحیح ہے، یہ جو نوجوان ہوتے ہیں یا طالب علم ہوتے ہیں، طلباء، ان کے لیے اخبارات کی کیا اہمیت ہے؟ ہم جانتے ہیں بچوں کہ آج کل اخبارات بچے نہیں پڑھتے ہیں۔ بچوں کو اگر کوئی خبر بھی دیکھنی ہو تو وہ سوشل میڈیا پر ہر خبر اتنی زیادہ جو ہے وہ پھیل جاتی ہے کہ بچہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں پڑھتا۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو خبر آتی ہے ان میں سے بہت ساری فیک چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ اخبارات جو ہے دے آر دی اتھینٹک سورس آف نیوز، یعنی وہ جو ہے مستند ذریعہ ہے خبر دینے کا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے پیچھے پورا ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے، صحافی حضرات کام کر رہے ہوتے ہیں، اور مختلف لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے یا طلباء کے لیے اخبارات کی اہمیت ہے کیا؟ اس کے لیے آپ کو رپورٹ تحریر کرنی ہے۔ اس رپورٹ میں آپ کیا اہم جو ہے وہ پوائنٹس ڈال سکتے ہیں، اہم نکات؟ پہلی ہے حالات حاضرہ سے آگاہی۔ حالات حاضرہ کہتے ہیں بچوں کرنٹ افیئرز، جو کرنٹ افیئرز دنیا بھر میں ہو رہے ہیں کسی بھی موضوع پر، اس سے آگاہ ہوتے ہیں ہم۔ دوسرا کیا ہے؟ ملک کی اور بین الاقوامی سیاسی، معاشی، معاشرتی معاملات کا شعور۔ ملک کی یعنی ہمارے اندر قوم کی، ہمارے کنٹری کے اندر کی، بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل، سیاسی یعنی پولیٹیکل، معاشی یعنی کہ فائنینشیل یا اکانومی سے ریلیٹڈ، معاشرتی یعنی سوشل، معاملات یعنی میٹرز، شعور یعنی اویئرنیس۔ مطلب جب اخبار کوئی شخص پڑھتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اس کے معمول میں وہ شامل ہو جائے، معمول کہتے ہیں روٹین کو، تو پھر اس سے ملک کی اور دنیا بھر کی سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی یعنی دینی، ان سارے معاملات کا اس میں شعور آ جاتا ہے، اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات اچھے ہو رہے ہیں، کیا برے۔ تیسرا ہے تجارتی اور کاروبار سے متعلق خبریں۔ تجارتی یعنی ٹریڈ یا بزنس، کاروبار بھی بزنس کو کہتے ہیں۔ اس سے متعلق خبریں جب آتی ہیں، اس سے ریلیٹڈ، تو طالب علموں کے ذہن میں، نوجوانوں کے ذہن میں، جو ان کے ذہن میں آگے کے پلانز ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، اس پر ان کا ذہن بنتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، دنیا میں، ملک میں کیا چیزیں مقبول ہو رہی ہیں، فیمس ہو رہی ہیں، کون سا کاروبار زیادہ چل رہا ہے، کس میں ناکامی ہو رہی ہے، کس میں کیا سیکھنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اب میں پیج نمبر 2 پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے مختلف موضوعات پر آرٹیکلز۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اخبارات میں صرف خبریں نہیں ہوتی، مختلف موضوعات پر آرٹیکلز ہوتے ہیں۔ جب وہ آرٹیکلز لکھنے والے، وہ عام طور پر اسکالرز ہوتے ہیں، مطلب عالم ہوتے ہیں، عام طور پر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں۔ تو یہ سب بہت علم کے بعد، بہت تجربے کے بعد وہ آرٹیکلز لکھتے ہیں۔ تو جب آپ وہ آرٹیکلز یا وہ مضامین پڑھتے ہیں تو آپ کی بھی مختلف موضوعات پر معلومات بڑھتی ہیں۔ پھر کہانیاں، نظمیں، اقوال اور اشعار، یہ ساری چیزیں روزانہ کے اخبارات میں شامل ہوتی ہیں۔ تو ہر شخص اپنی پسند کے مطابق ان سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا۔ پھر ہے نمبر 6، اہم مصنوعات کی خصوصیات کے بارے میں اشتہارات۔ ہم جانتے ہیں کہ اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے۔ مصنوعات کہتے ہیں پروڈکٹس کو، خصوصیات کہتے ہیں فیچرز کو۔ تو اخبارات میں جو اہم مصنوعات ہوتی ہیں، پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان کی اشتہارات آتے ہیں، فیچرز، ان کے ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں۔ تو ان کی پھر خصوصیات کا، فیچرز کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کون سی چیز خریدیں، کون سی نہیں۔ پھر ہے ذہنی سوچ میں وسعت پیدا ہونا۔ ذہنی سوچ، آپ کی مینٹل جو سکلز ہے، تھنکنگ پاور ہے، اس میں وسعت پیدا ہونا، یعنی اس کا ایکسٹینڈ ہونا، بڑھنا، واسٹ لیول پر جانا۔ پھر ہے مختلف معاملات اور موضوعات کے بارے میں مختلف نظریات سے آگاہی، یعنی کہ مختلف موضوعات پر کیونکہ مختلف خبریں ہوتی ہیں، کچھ اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں نظریات سے آگاہی ملتی ہے کہ لوگ اچھا کیوں کہہ رہے ہیں، لوگ برا کیوں کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے لحاظ سے ہم ایک اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں، اپنا نظریہ قائم کرتے ہیں۔
پھر ہے مختلف تعلیمی سرگرمیاں، امتحانی نتائج وغیرہ، یعنی ہمیں اخبارات میں مختلف ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کا پتہ چلتا ہے کہ ملک بھر میں کیا ہو رہی ہیں، کالجوں کے بارے میں، اسکول کے بارے میں، یونیورسٹیز کے بارے میں۔ اسی طرح جو مختلف امتحانی رزلٹس آتے ہیں وہ بھی اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، پبلش ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک اور بات بچوں کے، اخبارات سستا ترین ذریعہ ہے آپ اپنی زبان کو بہتر کرنے کا، کیونکہ انگریزی میں بھی اخبارات آتے ہیں، اردو میں بھی۔ سستا ترین ذریعہ ہے، چیپسٹ وے ہے اپنی معلومات کو بہتر کرنے کا اور اپنے علم کو بڑھانے کا۔ پھر اس موضوع سے متعلق میں نے ایک شعر لکھا ہے، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ یعنی جب جنگ ہو دشمنوں سے تو آپ اپنے ہتھیار سامنے نہ لائیں، بلکہ اپنا اصل ہتھیار ویپن جو ہے اخبار کو بنائیں اور اخبار کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دیں یا ان میں شعور پیدا کریں۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب اس ویڈیو کے بارے میں، اس معلومات کے بارے میں اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کریے گا۔ اللہ حافظ۔